اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 2، اسلام میں گداگری کی مذمت، جس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ اسلام میں گداگری بھیک مانگنے کو کہتے ہیں، مذمت برائی کو کہتے ہیں، یعنی اسلام میں بھیک مانگنے کی برائی جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن سبق پڑھنے سے پہلے الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر الطاف حسین حالی کا تعارف درج ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1937 میں پانی پت میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت سے حاصل کی اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ دہلی چلے گئے۔ ساتھ ساتھ الطاف حسین حالی نے شیفتہ اور غالب کے علم و ادب سے بھی فیض اٹھایا۔ مولانا الطاف حسین حالی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق استاد رہے۔ جب یہ ان کے بچوں کو پڑھانے جاتے تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے علم و ادب سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اردو ادب کی ایک نامور شخصیت ہیں، جنہوں نے اردو ادب میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے ان کے تعلیمات سے فیض اٹھایا۔ شاعری کا ایک بہت بڑا نام مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگردگی بھی حالی نے اختیار کی اور ان کے علم و ادب سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جس میں مصراترا کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا۔ یہ تو ان کے علم و ادب اور تعلیم کے حوالے سے۔ ساتھ ساتھ مولانا الطاف حسین حالی نے مشہور نظم مد و جزر اسلام تحریر کی۔ مد و جزر یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ، یعنی اسلام جو ہے کس طریقے سے عروج پہ تھا اور کیسے جو ہے وہ زوال کی طرف آیا۔ یہ نظم الطاف حسین حالی نے اسلام کے اتار چڑھاؤ یعنی عروج اور زوال کے بارے میں تحریر کی ہے، اور یہ نظم انہوں نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر تحریر کی ہے۔ مد و جزر کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو مسدس حالی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اس کو مسدس کہا جاتا ہے، جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اس کو مخمس کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں نظم برسات کی بہاریں مخمس کی حیت میں تحریر کی گئی ہے، یعنی نظم مد و جزر اسلام جو ہے وہ مسدس کی حیت میں تحریر کی گئی ہے، جو انہوں نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر تحریر کی۔ بات کرتے ہیں اردو ادب میں کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب میں عمدہ نثر نگار ہیں، اعلیٰ شاعر ہیں، با اعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نکات کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ رہے ہیں۔ اب سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی وہ تحریک علی گڑھ تھی، جس میں انہوں نے اردو کو مشکل اور ثقیل ترکیبوں سے آزادی دلا کر سادگی اور روانی اور سب سے اہم یعنی مقصدیت کی طرف لے کر آئے۔ الطاف حسین حالی سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے اسی وجہ سے پرجوش مبلغ ہیں کہ اس میں مقصدیت موجود تھی، کیونکہ پرانا جب ہم اردو ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں محبوب کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کا ذکر یا ایسی مافوق الفطرت عناصر کا ذکر ہوتا تھا جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی تھی۔ تو سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مقصدی گفتگو ہو، یا جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ تو حالی جو ہے وہ سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش تبلیغ کرنے والے تھے۔ مبلغ کا مطلب تبلیغ کرنے والے۔ ساتھ ساتھ مولانا الطاف حسین حالی کا نام جو ہے تنقید نگاری کے حوالے سے بہت
اونچا مقام رکھتا ہے، یعنی حالی کی تنقید نگاری اردو ادب میں ان کو ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ ان کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تنقید کے لیے جو خاص بات کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے اعلیٰ درجے کے اصول مقرر کیے۔ یعنی کوئی شخص ذاتی طور پر کسی چیز کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا، یعنی اگر اس کو نہیں پسند تو وہ اس پر تنقید کرے، یا اس کو پسند ہے تو وہ تنقید جو ہے وہ مثبت کرے۔ تنقید دو طرح سے کی جاتی ہے، مثبت اور منفی دونوں طریقے سے۔ تو حالی نے جو ہے اہم کام یہ کیا کہ تنقید کو ذاتی پسند اور ناپسند کے جال سے نکالا اور ایسے اصول مقرر کیے جس کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی کسی مصنف کی تحریر کے بارے میں تنقید کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ساتھ ساتھ ہم ان کی بات کرتے ہیں نثر نگاری کی خصوصیات کی طرف، تو انہوں نے جس طریقے سے نثر تحریر کی اس میں سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ سادگی اور سلاست ہے۔ بہت سادہ اور آسان الفاظ میں روانی کے ساتھ وہ اپنی بات قاری تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری اہم خصوصیت ان کی مدعا نگاری ہے، یعنی مقصدیت ہے۔ ان کی تحریر میں کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس سبق اسلام میں گداگری کی مذمت کو دیکھیں تو اس میں بھی معاشرے سے گداگری کی برائی کا خاتمہ کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو یعنی ان کی تحریر جو بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصدیت یا مدعا نگاری جو ہے پائی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ابھی ہم نے بات کی تنقید نگاری کی، تو اردو ادب میں تنقید کے حوالے سے ان کا نام بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ دوسرا، ان کی تحریروں میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ بے مقصد انشا پردازی نہیں کرتے، یعنی بے مقصد جو ہے وہ مضمون نگاری نہیں کرتے۔ ان کے لکھنے کا انداز ایک دردمند انسان کے دل کی وہ بے چین تڑپ ہے جو نوک قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ ان کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے، یعنی وہ فطری انداز میں دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں اور دلائل اور شواہد بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان کی تحریر میں اصلاحی جذبے کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور متانت جو ہے وہ چھائی رہتی ہے، یعنی پڑھنے والا جو ہے ان کی بات کو سمجھ بھی جاتا ہے اور بات کی تہ تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں نظم ہو یا نثر ہو، الطاف حسین حالی جو ہیں وہ حقیقت نگاری کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی ان کی اگر ہم تحریروں کا مطالعہ کریں تو وہ حقیقت نگاری پر مبنی ہے۔ 1857 کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے ملک کی اصلاح کے لیے انہوں نے حقیقت پر مبنی جتنی بھی تحریریں لکھیں اس میں سچائی کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، دیوان حالی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بامقصد شاعری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر انہوں نے سر سید احمد خان کی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور اعلیٰ پیرائی کی انہوں نے نثر نگاری اور نظم نگاری کی۔ بات کرتے ہیں الطاف حسین حالی کی اہم تصانیف کے بارے میں جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ درج ہیں۔ ان میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی بہت مشہور ہیں۔ حالی ہے سے لکھا ہوا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، ہے الف ہا لام چھوٹی یہ لی، دیوان حالی۔ ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ حیات سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے، یادگار غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری ہے۔ حیات جاوید انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں تحریر کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سوانح عمری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تنقید کی کتاب ہے۔ طبقات الارض یہ بھی ان کی ایک اہم تصنیف ہے جو زمین پر موجود طبقوں کے بارے میں ہے، اور دیوان حالی جو ہے وہ ان کی شاعری کی اہم
تصنیف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان کی باقاعدہ تصانیف کے بارے میں جاننے کے لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر کا مطالعہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔